تو بنا سوچے سمجھے لوگ سٹیپ اٹھا لیتے اور یہ سوچ کر خود ہی اپنے آپ کو سیلف ازمپشن کہ بس دیکھا جائے گا. بچے اٹھائے اور بچے اٹھا کے اپنی ماں کے گھر چلے گئے. اسے کہا کہ یار یہ کیا کرنے لگے ہو؟ جی نہیں ہوگا، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. تو پھر یاد آتا ہے وہ شخص کہ جو بغیر کسی آپ سے کوئی غرض کے آپ کو صبح دوپہر شام آپ کی کیئر میں لگا ہوا ہے، روٹی کپڑا اور مکان چھت آپ کے سر پہ دیتا ہے. تو آخر اس کی یاد آتی ہے، کیونکہ وہاں پہ ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن نہیں ہے جس کی میں نے ابھی آپ کو بات کی ہے. صرف دو بندوں کی زندگی خراب نہیں ہوتی، دو خاندان، دو آنے والی جو نسلیں نیکسٹ جنریشن جو ہے وہ بھی سفر کرتی ہے. سر آج جو آپ سے ذکر کرنا ہے سر بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے اور بہت سارے لوگ اس چیز کو ایگری بھی کریں گے. سر آج کل سر ایک بہت زیادہ لوگوں کے نا زبان پر ایک جملہ فٹ ہو چکا ہے، دیکھا جائے گا. اور یہ لوگوں نے اس کو اپنی زندگیوں میں اتنا زیادہ سر اس کو اپلائی کر لیا ہوا ہے کہ رزلٹ کا بنا سوچے سمجھے کوئی بھی ڈینجرس سے ڈینجرس سٹیپ اٹھانے سے پہلے کہ آیا یہ جو سٹیپ اٹھایا جا رہا ہے اس وقت اس کا ان فیوچر رزلٹ کیا ہوگا، ایکشن کا ریئیکشن بھی ہوتا ہے سر. تو بنا سوچے سمجھے لوگ سٹیپ اٹھا لیتے اور یہ سوچ کر خود ہی اپنے آپ کو سیلف ازمپشن کہ بس دیکھا جائے گا. وہ وٹ ایور غلط ہے، انلیگل ہے، موریلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی وہ آیا اچھا نہیں ہے. اس پرسن کو جو یہ سٹیپ اٹھا رہا ہے بے شک ان فیوچر اس کو خود کو بھی نقصان ہونا، لیکن وہ خود کو بھی دھوکہ دے کر وہ پرسن کہے گا دیکھا جائے گا. اس پر سر آج آپ تھوڑا اپنے تجربے سے آپ ہمارے سننے والوں کو آپ ضرور کچھ اس میں اپنے ایکسپیرینس بھی شیئر کریں، تاکہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم ایک پیغام دیں کہ ایک بہت بڑی آگ لگی ہوئی ہے، اس کو ہم شاید بجھا تو نہ پائیں لیکن اس میں شاید ہم ہمارا یہ پیغام ایک قطرے کی ویلیو رکھتا ہو، تو ہم ایٹ لیسٹ روز حشر یہ اللہ کے آگے سرخرو ہو سکیں کہ اے اللہ کے وہ جو ایک جہالت کی آگ تھی وہ ہم بجھا تو نہ سکے لیکن ان کو بجھانے والوں میں ہمارا ساتھ ضرور تھا، ہمارا ہاتھ ضرور تھا، ایک قطرہ ضرور تھا. سر بسم اللہ. یہ میں کہوں گا کہ ہمارے معاشرے کا ناسور ہیں یہ چیزیں. دیکھا جائے ایک جیسے ہیرو شپ ہوتی ہے فلموں میں، کہتا جی اچھا جی اور جی پروس اینڈ کونس اس کے کون دیکھتا ہے، دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا. مراد یہ ہے کہ آپ ہیرو شپ میں مت پڑو. اسلام ہمارے لیے ایک لائے عمل ہے، زندگی کا ایک بڑا اچھا سسٹم ہے، بیسٹ سسٹم. اس میں بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ جب آپ نے فیصلہ کرنا ہو تو اس کے تمام تر منفی اور مثبت جو اسپیکٹس ہیں وہ سامنے رکھیے، اس کے مطابق فیصلہ کریں. ابھی جب آپ نے یہ مجھ سے ذکر کیا کہ بھئی دیکھا جائے گا، تو میرے ایک دم دماغ میں ایک مثال، میرے بڑے قریبی ہیں، ان کی جو گولڈن مثال میں کہوں گا کہ لوگوں کو اگر سمجھنا ہے تو اس سے ضرور کچھ نہ کچھ سبق لے سکتے ہیں. تو ان میں دونوں میں ہسبینڈ وائف میں اگر مس مینجمنٹ ہو جاتی ہے، مس میچ ہو جاتا ہے، بہت ساری ایسی ریزنز ہیں. تو ان میں سے یہ نہیں ہے کہ میرا دونوں میں سے کس سے تعلق تھا، وہ میں بینگ اے نیوٹرل پرسن آپ کو بتا رہا ہوں کہ وائف کو ہمیشہ سے اس سے مرد سے یہی رہتا تھا کہ جی آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے وہ نہیں کیا، اچھا فلاں وہ بندہ بیچارہ صبح سے لے کے شام تک محنت کرتا ہے، بیوی بچوں کے لیے کماتا ہے، لیکن گھر جا کے اس کو تان کشی کی جاتی ہے اور بہت زیادہ جو ہے نا مسئلے. وہ مسئلہ بڑھتا یہاں تک ہوا کہ اس نے جی بچے اٹھائے، بچے اٹھا کے اپنی ماں کے گھر چلے گئی. اسے کہا کہ یار یہ کیا کرنے لگے ہو؟ جی نہیں ہوگا، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. اس نے سمجھایا بھی کہ دیکھو اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، خراب ہوں، بچوں کے اوپر بڑا غلط تاثر پڑ سکتا. تو آگے سے اس عورت کا بھی یہی کہنا تھا جو بھی آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے نا کہ دیکھا جائے گا. اب دیکھا کیا جائے گا وہ میں بتا دیتا ہوں کہ وہ خاتون اپنی ماں کے گھر رہی ہے 2 4 5 6 مہینے. جب رہی وہاں پہ اب بچوں کے تو خرچے ہوتے ہیں، ان کے اوپر نیگیٹو اسپیکٹس بھی آتے ہیں، ان کی پرسنالٹی بھی ڈمپ ہوتی ہے. اب وہ جو خرچے جب برداشت کرنے کی باری ہوتی ہے تو وہ تو باپ کو ہی سلیوٹ ہے جو تمام تر سارے خرچے پورے کر رہا ہوتا ہے.
جب ماں کے گھر گئے نہ بھائی خرچہ اٹھا رہا ہے، نہ ماں خرچہ اٹھا رہی ہے، نہ بہنیں آپ کا ساتھ دے رہی ہیں، تو پھر یاد آتا ہے وہ شخص کہ جو بغیر کسی آپ سے کوئی غرض کے آپ کو صبح دوپہر شام آپ کی کیئر میں لگا ہوا ہے، روٹی کپڑا اور مکان چھت آپ کے سر پہ دیتا ہے، تو آخر اس کی یاد آتی۔ تو یہ جو چیزیں آپ اپنی وقت، اپنی حیثیت خراب کر کے گوا کے پھر آپ نے وہی چیز دوبارہ سے شروع کرنی ہو، میرا خیال ہے کہ آپ کی عزت میں کمی آ جاتی۔ وہی چیزیں اگر ہم پہلے سوچ لیں، جو کہ ہماری سوسائٹی کا ایک حصہ بن گئی ہے، یار اس میں کافی سارا جو کردار ادا کر رہا ہے ہمارا میڈیا ہے، آلسو اے میڈیا پرسن، میں اس کے باوجود کہتا ہوں کہ شو بز میں بھی چلے جاؤ، آپ جتنی بھی سوسائٹیز بنی ہوئی ہے، بہت سارے ایسے نگیٹو کردار ادا کر رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ اس سوسائٹی کو ہم ریپیئر کریں، دیکھا جائے گا بغیر کسی وجہ سے، بغیر اس کے پروس اینڈ کونس کو چیک کیے ہوئے، اس کے اوپر غور و خوض کیے ہوئے، یہ غلط۔ تو اب یعنی کہ 10 دفعہ ہمیں سوچنا پڑتا ہے، کیونکہ وہاں پہ ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن نہیں ہے، جس کی میں نے ابھی آپ کو بات کی ہے، صرف 2 بندوں کی زندگی خراب نہیں ہوتی، 2 خاندان، 2 آنے والی جو نسلیں نیکسٹ ہوتی ہیں، جو نیکسٹ جنریشن جو ہے وہ بھی سفر کرتی ہے مصیبت کی ان کی 2 بندوں کی، لیکن سفر کتنے لوگ کریں گے۔ اسی طرح جو ہمارا جو مائکرو کو جانتے ہیں، مائکرو سے میکرو کا سفر جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا، ایک کو دیکھا دیکھی 10 اور شروع ہوں گے، 10 کے دیکھا دیکھی 1000 شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ پورا ایک فنگس کی طرح پھیل جاتا ہے پوری سوسائٹی میں، جسے کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جتنے بھی لوگ ہیں، آیا کہ کوئی بھی چیز ہو 10 دفعہ سوچیں، کیونکہ مشورہ کسی دیوار سے بھی کر لینا چاہیے۔ جب آپ کسی سے مشورہ کسی سے سیکھتے ہو تو ڈیفینیٹلی آپ کی لرننگ ہوتی ہے۔ کسی سے مشورہ لیتے ہوئے آپ کی عزت کم نہیں ہوگی، آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اور اسی لحاظ سے آپ کے جو ایکشنز ہیں وہ درست ہو سکتے، بجائے اس کے کہ اسپوائل ہو جائیں، درستگی کی طرف وہ چلا جائے گا، جو کہ میرا خیال ہے کہ دس از اے بیٹرمنٹ فار دا سوسائٹی اگر آپ اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہو۔ آپ سب بھی ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے پاس اسی طرح کے سوالات کے جوابات لے کر آتے رہیں گے، جس سے آپ کی اور ہماری ہم سب کی اصلاح ہوتی رہے گی۔ تو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔